Bismillahirrahmanirrahim व्यूवर्स, आसफ़ा बानो आज आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो ये बताइए आज आपकी सुबह कैसी हुई? शानदार हुई कि बहुत सैड हुई? आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको अपनी सुबह बहुत हेल्दी और एक्टिव तरीके से करना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, छोटी मोटी एक्सरसाइज के साथ करें, अल्लाह का नाम लें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें, फिर अपने रूटीन के काम करें। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी तो हम आगे की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आज 12वीं जो है 12 आयत है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। और इनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान ले आओ। तो उन्होंने यही जवाब दिया, क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? ख़बरदार, हकीकत में तो ये ख़ुद बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते नहीं हैं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है। वो इसकी रस्सी दराज की जाता है, ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। व्यूअर्स, ये पूरी आयत जो है पीछे से जो आ रही है सूरह बकरा की, ये मुनाफिकों के बारे में है। अल्लाह ताला से बस ये दुआ करें कि अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल ना करे। तो इसकी तफसीर थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ। यानी जिस तरह तुम्हारी कौम के दूसरे लोग सच्चाई और खुलूस के साथ मुसलमान हुए हैं, इसी तरह तुम भी अगर इस्लाम कबूल करते हो तो ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से कबूल करो। वो अपने नज़दीक इन लोगों को बेवकूफ़ समझते थे जो सच्चाई के साथ इस्लाम कबूल करके अपने आप को तकलीफ़ों, मशक्क़तों और ख़तरात में मुब्तला कर रहे थे। इनकी राय में ये सरासर अहमक हैं। ये सरासर अहमकाना फ़ैल था। महज हक़ और रास्ती के खातिर तमाम मुल्क की दुश्मनी मोल ली जाए, ये उनका ख्याल था। मतलब जो मुसलमान हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है। इनके ख्याल में अक्लमंदी ये थी कि आदमी हक़ और बातिल की बहस में ना पड़े बल्कि हर मामले में अपने मफाद को देखे। तो व्यूअर देखें, आजकल के ज़माने में भी ये सब आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि जो मुसलमान हैं क्या कर रहे हैं, वो हर चीज़ में अपना मफाद देख रहे हैं। वो दीन के लिए मशक्क़त उठाना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जिस चीज़ में हमें फ़ायदा हो वही करें, और दीन में भी वो आसान रास्ता मतलब तलाश करते हैं। शैतान अरबी ज़बान में सरकश और शोरीदा सर को कहते हैं। इंसान और जिन दोनों के लिए ये लफ्ज़ होता है, इस्तेमाल होता है। अगरचे कुरान में ज़्यादातर ये लफ्ज़ शयातीन जिन के लिए आया है, लेकिन बाद मकामात पर शैतान सिफत इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। क्या शैतान से इंसान मुराद है? कहाँ जिन? इस मकाम पर शैतान का लफ्ज़ उन बड़े बड़े सरदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो इस वक्त इस्लाम की मुखालफत में पेश थे। अब समझ आ गई आपको बात? ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, सरदार जो थे मुनाफिकीन के, जो इस मामलात में पेश थे। ये वो लोग थे जो सामने तो अहले ईमान के सामने तो वो कहते थे कि हम ईमान ले आए, और जब पीछे जाते थे अपने लोगों में तो कहते थे नहीं, हम तो इनके साथ मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनके साथ मजाक कर रहा है। ये सोचे ज़रा कि वो अल्लाह ने उनको धकेल दिया अंधेरे की तरफ कि ठीक है तुम इसी में रहो, क्योंकि उन्होंने दीन को महज एक ख्याल समझा और एक खेल समझा, और बल्कि वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे मोमिनीन का कि ये तो अहमक हैं। तो अहमक तो वो थे। तो बस ये आयत हमारे आँखों को खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये देखना है कि अल्लाह ताला हम मुनाफिकीन में तो नहीं है जो हम इस अमल की तरफ जा रहे हैं। ये आयत तो हमारे लिए भी है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा कोई अमल इससे मिलता हुआ तो नहीं है, तो हमें इस अमल से सरासर दूर हो जाना चाहिए। तो आज की आयत पर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इस जगह पर इंशाअल्लाह फिर आगे आपसे मुलाकात होगी एक नई आयत, नए तर्जुमे और नए तफसीर के साथ। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये अभी थोड़ा बीच में गैप आ जाएगा सूरह बकरा का, क्योंकि मैं अभी कहीं थोड़ा सा मेरी मसरूफ़ियत है, और उस मसरूफ़ियत में भी मैं आपको आपके साथ ज्वाइन रहूँगी, और आपको जो भी होगा मैं
بتاتی رہوں گی اور دکھاتی رہوں گی. انشاءاللہ یہ ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے. کل سے میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی جس کو دیکھ کے آپ یقیناً خوش ہوں گے. تو پھر ہم آگے کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا شعر ہے علامہ اقبال کا, بہت خوبصورت ہے. میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے, میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے, کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو. واہ واہ. دلوں کو چاک کرے مسل شانائے جس کا اثر, تیری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو. مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے, کہ سمجھے منزل مقصود کا رواں مجھ کو. تو ویورس کتنا پیارا یہ انہوں نے شعر کہا ہے. مجھے شاعروں میں علامہ اقبال بہت پسند ہے اور میرے پاس ان کی شاعری کی بہت کلیکشن ہے, اور میں بہت ان کو جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں پڑھتی ہوں. جو بھی ان کے اچھے اشعار ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. تو ویورس آپ بھی علامہ اقبال کو پڑھیے, ان کی شاعری کو فارغ وقت میں یوٹیوب پہ دیکھیں, بہت پیارے پیارے اشعار ہیں, ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں. اچھا ویورس دیکھیں میں آپ کو آج چھوٹی سی ایک چیز بتاتی ہوں آج کی اچھی بات میں, کیونکہ اب میرا سفر یہیں تک ہوگا, اس سے آگے آج میں آپ کو ویڈیو نہیں مطلب کروں, کیونکہ میں نے بتایا کہ میری مصروفیت ہے تھوڑی سی آج نا. تو یقیناً آپ کو میری یہ چیزیں پسند آئیں گی. آج کی اچھی بات کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وہ بابرکت ہوتا ہے, اور ہر مسلمان کو حکم دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ایک بہت بڑی نعمت ہے. صحیح ہے, بسم اللہ ہر کام سے کرے, کھانے کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہو, پینے کا بھی بسم اللہ سے ہو, یہی ادب ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے. اچھا تحریر میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھواتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے فرماتے تھے, اور اپنی ہر تحریر میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھواتے تھے, جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی. ٹھیک ہے, یہ آیت سورہ نحل کی ایک آیت ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے 786 لکھتے ہیں. شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں, یہ ہنسا ہے ہی نہیں. یہ کس نے بنایا واللہ علم, کون ہے یہ جس نے یہ شروع کیا, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا را اگر آپ لوگ لکھتے ہیں تو اس کو بالکل ختم کر دیں. ایک چھوٹی سی چیز بسم اللہ لکھیں, اس میں برکت ہے. یہ 786 میں برکت نہیں ہے, یہ عمل ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے, اللہم باسمک اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے, یہ باتھ روم میں جانے کی دعا ہے, اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر کام میں آپ کی برکت ہوتی ہے جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے کام, آپ کہیں سفر پہ نکل رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں, آپ کچن میں جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں, اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں. یہ بہت عظیم جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن پاک میں نازل کیا ہے. اچھا بسم اللہ, آپ کو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو دعا ہے یہ اپنے جان و مال اور اس کے لیے بتائی گئی ہے, اس کی حفاظت کے لیے, آپ کی اولاد کے لیے. بسم اللہ علی نفسی و دینی و مالی و اہلی و ولدی, یہ نظر بد سے بھی بچاتی ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ہر کام اگر بسم اللہ سے ہوگا تو ہمارے لیے مددگار ہوگا, اللہ ہمارا مددگار ہوگا اور ہم برکت میں رہیں گے, ہم اس کی حفاظت میں رہیں گے. تو ویورس آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے آپ کو جو بھی ایک چھوٹا سا پیراگراف بتایا, مجھے یقین ہے مسلمان تو ہر کام بسم اللہ سے کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم کام میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم کھانا کھانے سے پہلے بھول جاتے ہیں. میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, میں بہت مصروف ہوتی ہوں, پھر مجھے یاد آتا ہے, میں پھر بیچ میں سے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بھی خیال رکھیں کہ ہر کام سے پہلے اپنے بچوں کو بسم اللہ پڑھائیں, خود بھی بسم اللہ پڑھیں, بستر پر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, ہمیشہ بستر کو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے جھاڑیں. یہ آپ اپنا لیں, کیونکہ انسان ہے یہاں پر جن و سب طرح ہر طرح کی مخلوق ہے. آپ سونے سے پہلے ایک عادت بنائیں, 3 دفعہ اپنے بستر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کسی کپڑے سے جھاڑیں. کہیں کسی جگہ ہوٹل میں جائیں, کہیں آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں, سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اندر داخل ہوں, آیت الکرسی پڑھیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں دیکھیں مسلمانوں نے چھوڑ دی ہیں, اور آج وہ کس طرح مشکلات میں, کس پریشانی میں مبتلا ہیں. تو ویورس ہمیں اللہ کے کام سے ہر کام شروع کرنا چاہیے اور اسی کے نام پہ ختم کرنا چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میری اس چھوٹی سی کوشش کو آپ ضرور قبول کریں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جگہ پر اور نئے چیپٹر کے ساتھ اور نئی خوشی کے ساتھ. تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی لائف کو اسٹرانگ کے ساتھ بالکل یعنی کہ ہیلدی لائف کی طرف اسٹارٹ لیں. چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز جو میں نے آپ کو کل بتائی ہیں, نیکسٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ, وہ آپ شروع کریں
اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بھاگ بھاگ کے ایکسرسائز کریں. جو لوگ چل نہیں سکتے وہ بیٹھ کے ایکسرسائز کریں. میں نے آپ کو کل بتایا ہے چھوٹی موٹی ایکسرسائز آپ کریں گے تو آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن ہوگا. تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. مجھے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگ مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم.